انگریزی زبان میں جب کوئی ایک چیز ہوتی ہے تب آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ سنگولر کہتے ہیں. اور جب ایک سے زیادہ ہو یعنی کہ 2 ہو 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو، جتنے بھی ہو، تب آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے پلورل کہتے ہیں. یعنی کہ ایک سنگولر یعنی کہ ایک، اور ایک سے زیادہ ہو تب آپ کیا کہتے ہیں؟ پلورل کہتے ہیں. اسی طریقے سے اردو زبان میں واحد یعنی کہ ایک، اور ایک سے زیادہ ہو تب آپ کیا کہتے ہیں؟ جمع ورڈ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں جب کوئی چیز ایک ہو تب آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ واحد کہیں گے. اور جب 2 ہو تب اس کے لیے ورڈ آتا ہے مثنی، مثنی کہتے ہیں. اور جب 2 سے زیادہ ہو تب اسے ہم جمع کہتے ہیں. یعنی کہ عربی زبان میں جب کوئی چیز 2 سے زائد ہو، ایک سے زائد نہیں 2 سے زائد ہو، تب آپ اسے پلورل کنسیڈر کریں گے. یعنی کہ یہاں پر یہ دیکھ لے، مثنی، میم سا نون، اور نون پر یہاں پر کھڑا صبر آئے گا. مثنی یعنی کہ ڈوئل، یعنی کہ 2. تو یہاں پر 3 علامات ہے، ہما، کما اور تما، انہی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر جو مثنی بتایا گیا ہے، ڈوئل بتایا گیا، مطلب کہ یہی چیز آج کا سبق ہے. یہ تینوں علامتیں یعنی کہ یہ تینوں سمبلز عموماً اسم، فعل، حرف سب کے آخر میں آتی ہے. کہاں پر آتی ہے؟ اسم، فعل اور حرف، اور ان سب کے آخر میں آتی ہے عام طور پر. اور تعداد میں 2 کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز 2 ہے اس کو ظاہر کریں گے. جیسے ہما، اس علامت کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ان دونوں. جیسے آپ کو بتایا گیا تھا ہوا، ہوا کا مطلب کیا تھا؟ وہ ایک. جب یہ ہما ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ دونوں. اور اس کا پلورل کیا تھا؟ ہم، یعنی کہ وہ سب. یعنی کہ یہ ایک ہے، یہ 2 کے لیے، اور یہ 2 سے زائد یعنی کہ پلورل کے لیے. دیکھیے اب یہاں پر ابو ہما، ان دونوں کا باپ یعنی ان دونوں کے والد. کنز ہما، ان دونوں کا خزانہ، کنز یعنی کہ خزانہ. تو کنز ہما، ان دونوں کا خزانہ. قوم ہما، ان دونوں کی قوم. احد ہما، ان دونوں میں سے ایک. احد مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، اور ہما یعنی کہ ان دونوں یعنی وہ دونوں. تو احد ہما، ان دونوں میں سے ایک. ولی مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست. ولی ہما، ان دونوں کا ولی، ان دونوں کا دوست. نفع ہما، ان دونوں کا فائدہ. نفع ورڈ آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی کہ فائدہ، پروفٹ. نفع ہما، ان دونوں کا فائدہ. ارحم، یہ کیا ہے؟ یہ ایک فعل امر ہے یعنی کہ ریکویسٹ ہے کہہ سکتے ہیں. ارحم، رحم فرما اے میرے رب، ہما، ان دونوں پر. تو وہی دعا کا پارٹ ہے رب ارحمہما. یہ الف یہاں پر گر جائے گا پیچھے سے اگر ملائیں گے تو ارحم، رحم فرما دیجئے، ہما، ان دونوں پر. لا تنہر، مت ڈانٹ، ہما، ان دونوں کو. ربو ہما، ان دونوں کا رب. یضیفو، وہ ضیافت کرے، ہما، ان دونوں کی. یضیفوہما، وہ ان دونوں کی ضیافت کرے. نوٹ، ہما کبھی کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہما اور ہما ایک ہی چیز ہے. اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف پڑھنے میں آسانی کے لیے کبھی ہما رہتا ہے اور کبھی ہما رہتا ہے. زیادہ ہما آپ کو نظر آئے گا. یہاں پر دیکھ لے، من احدی ہما، ان دونوں میں سے ایک. سے کس کا کیا جا رہا ہے؟ یہ من کا. من احدی ہما، ان دونوں میں سے ایک. فی ہما، ان دونوں میں. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، ان، اور ہما یعنی کہ ان دونوں. فی ہما، ان دونوں میں. فاکہۃ، یعنی ان دونوں باغات میں. پیچھے ذکر ہے اس کا. تو فی ہما، ان دونوں میں. فاکہۃ، پھل ہیں، فروٹس ہیں. کما، یہ دوسری علامت یہاں پر. تو کما، اس علامت کا ترجمہ عموماً تم دونوں کیا جاتا ہے. اس کا کیا تھا؟ وہ دونوں. اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم دونوں. ربو کما، تم دونوں کا رب. علی کما، تم دونوں پر. علا، علی بن گیا آگے ملانے کی وجہ سے. علی کما، تم دونوں پر. قلوبو کما، تم دونوں کے دل. قلوب قلب کا پلورل ورڈ ہے یعنی کہ دل. احدو کما، تم دونوں میں سے ایک. ما یعنی کہ ساتھ ہوتا ہے. ما کما،
تم دونوں کے ساتھ، اتبعکما اس نے پیروی کی، اتبع اس نے پیروی کی، کما تم دونوں کی. تو کما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم دونوں. آگے تما، اس علامت کا ترجمہ بھی تم دونوں کیا جائے گا، چاہے کما رہے چاہے تما رہے، اس علامت کا بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ تم دونوں کیا جائے گا. مثلا شئتما تم دونوں نے چاہا، انتما پہلے کیا تھا؟ انتا بتایا جا چکا ہے، انتا یعنی کہ تم، جسے آپ انگلش میں یو کہتے ہیں فور سنگولر. تو انتا یعنی کہ تم، تو یا آپ، یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے، واحد ہے. اس کا پلورل آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ انتم، انتم یعنی کہ تم سب. اب اس کا مثنیٰ کیا ہے یعنی کہ ڈوئل کیا ہے؟ یہ انتما یعنی کہ تم دونوں. اور ہم اب درود شریف دیکھیں گے. اللہم اے اللہ، اے میرے اللہ، صلی رحمت نازل فرما، علی پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یعنی کہ ان کے خاندان والوں پر. کما جیسا کہ صلیتا آپ نے رحمت نازل کی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انکا بے شک آپ، حمید ہیں اور مجید ہیں. حمید کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ تعریف کیا ہوا، یعنی کہ جس کی ہمیشہ ہمیش تعریف کی جاتی ہے. مجید کا مطلب ہوتا ہے شاندار، جسے آپ عظیم الشان کہتے ہیں. انکا حمید مجید، بے شک آپ حمید ہیں اور مجید ہے. اللہم اے اللہ، بارک برکت نازل فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما بارکتا جیسا کہ آپ نے برکت نازل کی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انکا حمید مجید، بے شک آپ حمید ہیں اور مجید ہیں، یعنی کہ آپ وہ ہیں جس کی ہمیشہ ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے، اور آپ وہ ہیں جو شاندار ہیں، عظیم الشان ہیں. ورڈ نمبر 26 ایاکا، سورہ فاتحہ کا ورڈ ہے. ایاکا اسم ہے، قرآن میں 24 ٹائمز آئے ہوئے. ایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری ہی. یہاں پر یہ کا آپ کو بتایا جا چکا ہے. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرا، تیری، تیرے، یا اپنا، اپنی، اپنے. تو اور ایا مطلب ہوتا ہے ہی. یہ جملے کو ایمفیسائز کرتا ہے، یعنی جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے. تو ایاکا تیری ہی، صرف تیری ہی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی، یا اور صرف آپ سے ہی، یا صرف تجھ ہی سے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. امید کرتے ہیں کہ یہ ورڈ آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ یہ سارے ورڈز وہ ہیں جو بار بار آپ کو بتائے جا رہے ہیں. قرآن میں یہ فارم ایاکم و ایاکم، ایانا، ایاہو و ایاہم، فایایا و ایایا، یہ سارے کے سارے ورڈز آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے. یہاں پر ایایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف ہی. اور کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا آپ کا، آپ کی، آپ کے. لیکن یہ کا پلورل ورڈ ہے. تو وَإِيَّاكُمْ ایانا، نا مطلب ہمارا، ہماری، ہمارے. یہ سارے آپ کو بتائے جا چکے ہیں، آپ خود سے غور کریں گے. رب یعنی کہ پالنے والا، پالنہار، پل پل خیال رکھنے والا. قرآن میں 971 ٹائمز آئے ہوئے ہیں. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے یاد کرنا. اور قرآن میں کس کس فارم میں آتے اس پر دھیان دیں گے. تو الحمد تمام طرح کی تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. یہاں پر دیکھ لے، ربہ، ربہم، ربک، ربکم، ربی، ربنا، ربہا، ولی ربک. آپ ان سارے ورڈز کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ترجمہ بتا سکتے ہیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا تیرا رب، ربکم تم سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربوہا اس کا رب، فور فیمیل، ولی ربکا
اور تیرے رب کے لیے. تو یہ سارا کافی ایزی ہے کیونکہ بار بار آپ کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو بس دھیان دینا ہے. ماں، اب دیکھ لیں ماں کتنی مرتبہ آیا ہے یہاں پر، 2154 ٹائمز آئے ہیں قرآن میں، اتنا زیادہ ٹائم. تو ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو. ماں کا مطلب ایک کیا بھی ہوتا ہے. ماں کا مطلب کیا، جسے آپ انگلش میں واٹ کہتے ہیں، لیکن جب یہ واٹ جب بیچ میں آتا ہے سینٹینس کی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو. تو بس یہ یاد رکھ لیں کہ ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے، جسے آپ انگلش میں دیٹ یا وچ کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہاں پر. من شری، شر سے، شر یعنی کہ برائی، شر سے، ما جو، خلقا اس نے پیدا کیا، من شری ما خلق، رکیں گے تو خلق ہو جائے گا. الصراط، اس کا مادہ کیا ہے؟ صاد راتا، الصراط فعل ہے، یہ الف لام داخل ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ. الصراط یعنی کہ راستہ، کوئی خاص راستہ، اس لیے ال لگا ہوا ہے. اہدنا، اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط کی، المستقیم جو کہ سیدھا ہو، یعنی کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دیجئے صراط مستقیم کی. ورڈ نمبر 30 ہے یہاں پر المستقیم، وہی جو آپ کو ابھی پیچھے بتایا گیا وہی ورڈ ہے. آگے الذین، قرآن میں بہت مرتبہ آتا ہے یہ الذین، اپنے غور بھی کیا ہوگا یہاں پر دیکھ لیں 1080 ٹائمز. تو قرآن الذین، الذین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو. صراط یعنی کہ راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمت تو نے انعام کیا. دیکھیں یہ ورڈ آ گیا، انعمت تو نے انعام کیا یعنی آپ نے انعام کیا، علیہم ان پر، علا بھی پڑھایا گیا، ہم بھی پڑھایا گیا، یہ تا بھی پڑھایا گیا. تو غور کریں یہاں پر کہ آپ کو کیا پڑھائے گئے. اگر آپ نے صحیح سے دیکھا ہوگا تو یہ کافی آسان ہے. قرآن میں والذین، فالذین، بالذین، اور یہ اس سارے فارمز میں آتے ہیں. ورڈ نمبر 32 غیر، غیر کا مطلب نہ، روٹ لیٹر ہے اس کا غین یا را. قرآن میں 147 ٹائمز آئے ہوئے. غیر کا مطلب کیا بتایا گیا آپ کو؟ نہ. یہاں پر زیر ہے آگے ملانے کی وجہ سے اور گرامر کے اکارڈنگ. غیر المغضوبی، نہ غضب کیا گیا یعنی کہ ان کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، جو مغضوب ہیں یعنی کہ جن پر جو آپ کے غصے کے شکار ہو گئے. غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. علیہم یعنی کہ ان پر، غیر المغضوبی علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. والضالین اور نہ ضالین کا یعنی کہ جو گمراہ ہو گئے، جو راستہ بھٹک گئے. لا ابھی دیکھ لیا اور پیچھے بھی کافی مرتبہ ہے، لا مطلب نہیں، وہی آیت ہے غیر المغضوبی علیہم والضالین. ضالین ورڈ آ گیا، بعد لام لام یعنی کہ جسے آپ گمراہ ہونے والے، یعنی کہ جو راستہ بھٹک گئے، جسے آپ ایسٹرے کہتے ہیں. وہی آیت ہے غیر المغضوب علیہم والضالین. یا پڑھایا جا چکا ہے مطلب کہ شی، جسے آپ انگلش میں شی کہتے ہیں یعنی کہ وہ. تو فَأَلْقَاهَا، فَأَلْقَاهَا، فَ یعنی کہ پس یا تو، القا اس نے ڈال دیا، ہا اس کو، فَأَلْقَاهَا تو اس نے ڈال دیا اس کو. فَإِذَا تو اچانک، ہیا وہ، حیّۃٌ سانپ بن گیا، تسعیٰ دوڑتا ہوا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ حیّۃٌ ورڈ آ چکا ہے یعنی کہ سانپ. تسعیٰ دوڑتا ہوا، فا پہلے آ چکا ہے، ہا بھی پہلے آ چکا ہے، بس یہاں پہ القا تو اس نے ڈال دیا اسے یعنی کہ لاٹھی کو. فَإِذَا تو اچانک، ہیا وہ، حیّۃٌ سانپ بن گیا، تسعیٰ دوڑتا ہوا. اگلا ورڈ ہے کتاب یعنی کہ کتاب، بک. بک یہ کامن ناؤن ہے یہاں پر یعنی کہ اس میں نکرہ ہے. وَهَذَا اور یہ، ہاذا یعنی کہ یہ، وَهَذَا اور یہ، کتاب کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، مبارکن برکت والی ہے، فاتبعوہ پس اتباع کرو اس کی. یہاں پر وہی ورڈ ہے جو ابھی پیچھے آیا انزلنا، اور وہی آیت ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. اگلا ورڈ آیہ، آیہ یعنی کہ نشانی،
آیتن رہتا ہے، آیتن بھی اور آیتن بھی. تو آیہ یعنی کہ آیت یا نشانی. کتابن کتاب ہے یعنی کہ یہ کتاب، انزلناہ ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا اسے، الیکا آپ کی طرف، مبارکن مبارک ہے، برکت والی ہے، لیدبروا لی مطلب تاکہ، یدبروا وہ غور کریں، لیدبروا تاکہ وہ غور کرے، آیاتہ اس کی آیات میں یعنی اس کی نشانیوں میں. قرآن میں یہاں پر اتنے فارمز میں آتے ہیں، الآیۃ و آیتن، لآیتن بآیتن، آیتک، یہ سارے ہیں یہاں پر. الارض ارض یعنی کہ زمین، دی ارتھ. اللہ اللہ، نور نور ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. ورڈ نمبر 40 السما یعنی کہ آسمان. جو زمین سے باہر ہے ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ السما. اس کا پلورل ورڈ سماوات. السماوات، اللہ نور السماوات والارض، بس یہ السما کا پلورل ورڈ ہے، السماوات. قرآن میں یہاں پر دیکھ لیں کس کس شکل میں آتے ہیں، سماء، السماء، والسماء، سماوات، السماوات، والسماوات.